اور تو یہاں پر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حج کے ایام چل رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے حج بیت اللہ سے متعلق کچھ باتیں رکھی تھی۔ حج بیت اللہ کے ارکان، مثال کے طور پر احرام، اسی طرح طواف بیت اللہ، اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی تھی۔ آج بھی دیکھیں میں حج بیت اللہ کے ارکان سے متعلق مزید کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دے کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، انسانی فطرت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار کرے، اس کے گھر کے چکر لگائے، اس کے دروازے کو چومے، اس سے لپٹ جائے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے انسانی فطرت کے اس تقاضے کی تکمیل کے سارے اسباب بیت اللہ شریف کے اندر جمع فرما دیے۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اسے گلے لگاؤں، میں اس کے پاس رہوں۔ اب اللہ رب العزت سے محبت تو ہے، لیکن بظاہر آپ اللہ رب العزت کو گلے نہیں لگا سکتے۔ آپ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی قدم بوسی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ میرے بندو، تم یہ کام براہ راست نہیں کر سکتے، اس لیے تم ایسا کرو کہ یہ بیت اللہ میرا گھر ہے، تم میرے اس گھر کے گرد چکر لگاؤ، اور میں نے ہی اس کے اندر ایک پتھر رکھا ہے جس کا نام ہے حجر اسود، تم اس پتھر کو چومو۔ یہ تمہارا حجر اسود کو چومنا، یہی تمہارے عشق و محبت کا اظہار ہوگا۔ اور فرمایا کہ اور تو اور اگر مجھ سے لپٹنے کو دل چاہے، اگر مجھ سے چمٹنے کو دل چاہے، تو پھر بیت اللہ شریف کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو دیوار ہے جس کو ملتزم کہا جاتا ہے، اس دیوار سے لپٹ جاؤ، چمٹ جاؤ۔ اور فرمایا یہاں ملتزم سے لپٹ کر مجھ سے جو کچھ بھی مانگو گے، میرا وعدہ ہے کہ میں پروردگار وہ چیز تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ یہ عاشقانہ شان میرے پیارے بھائیوں اللہ رب العزت نے اس حج کی عبادت کے اندر رکھی ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ انسان کو اپنے جذبات کے اظہار کا اس سے بہتر موقع کہیں نہیں ملے گا جیسا وہاں پر ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو یہ سعادت نصیب فرما دے۔ لیکن دیکھیں، ایک اور بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، اس دین اسلام کی بھی ایک عجیب شان ہے۔ ایک طرف تو بت پرستی کو منع فرما دیا، اسے شرک اور حرام قرار دے دیا، اور یہ فرما دیا کہ جو بندہ بت پرستی کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج، اس لیے کہ یہ بت تو ایک بے جان پتھر ہے، یہ نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتے۔ لیکن دوسری طرف چونکہ انسان کی فطرت کے اندر یہ بات داخل ہے
کہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو ایک نشان بھی بنا دیا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں سمجھنے والی بات ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ بیت اللہ کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ نہیں رکھا، چونکہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی طرف منسوب کر کے یہ فرما دیا کہ بیت اللہ میرا گھر ہے، تم اس گھر کے گرد چکر لگاؤ، اور میں نے ہی اس کے اندر یہ پتھر رکھا ہے حجر اسود، اس پتھر کو چومو۔ تو اب اللہ رب العزت کے حکم کے بعد، یا پھر کہیں کہ اللہ رب العزت کی نسبت کے بعد، اس گھر کا چکر لگانا اور حجر اسود کو چومنا عبادت بن گئے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیں بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ آتی ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے اور آپ حجر اسود کو بوسہ دینے لگے، تو آپ نے حجر اسود کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو صرف ایک پتھر ہے، تو نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتا اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتا۔ اگر میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس سنت کو جاری و ساری فرما دیا، اس لیے میرے پیارے بھائیو حجر اسود کا چومنا عبادت بن گئے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں طواف کے بعد باری آتی ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کی۔ تھوڑے سے اس پیر کہ جیسے ہی ہرے ستون کے پاس پہنچے دوڑنا شروع کر دیا، جسے بھی آپ دیکھیں میرے عزیز بھائیوں دوڑا جا رہا ہے۔ اچھے خاصے سنجیدہ آدمی، اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی، اچھے خاصے تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ آدمی، ایسے لوگ جنہیں عام طور پر بھاگ کر چلنے کی عادت بھی نہیں، لیکن جسے بھی آپ دیکھیں دوڑا چلے جا رہا ہے۔ ایک نوجوان کو دیکھیں، بوڑھے کو دیکھیں، بچے کو دیکھیں، جسے بھی آپ دیکھیں دوڑ رہا ہے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت قرار دیا۔ دیکھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لختے جگر، آپ کے پیارے نور نظر ننھے اسماعیل علیہ السلام جب مارے پیاس کے تڑپ رہے تھے، آپ مارے پیاس کے سسک اور بلک رہے تھے، تو آپ کی والدہ محترمہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام آپ کے لیے پانی کی تلاش میں کبھی صفا کی جانب دوڑتی، جب آپ کو دور دور تک پانی نظر نہ آتا آپ واپس آتی پھر مروہ کی جانب دوڑتی، وہاں بھی دور دور تک پانی نظر نہ آتا آپ واپس آتی پھر صفا کی جانب دوڑتی، اسی طرح پھر مروہ کی جانب دوڑتی۔ آپ کا یہ دوڑنا اللہ رب العزت کو اتنا اچھا لگا، اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے یہ لازم اور ضروری قرار دے دیا کہ جو بھی بندہ حج بیت اللہ کے لیے آئے گا وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی ضرور کرے گا۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو یہ سعادت نصیب فرما دے اور بار بار اپنی زندگی میں اس سعادت سے مالا مال فرمائے۔ اس کے بعد دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، جب 8 ذی الحجہ کی تاریخ آتی ہے تو اب اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم آتا ہے کہ مسجد حرام کو چھوڑ دو اور مینا میں جا کر 5 نمازیں ادا کرو۔ حالانکہ اطمینان سے مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے، مسجد حرام کے اندر نمازیں پڑھ رہے تھے،
جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر مل رہا تھا۔ لیکن اب حکم یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے نکل جاؤ اور مینا میں جا کر قیام کرو اور وہاں جا کر کے 5 نمازیں ادا کرو۔ اس کا کیا مطلب؟ دیکھیں، ان احکام کے ذریعے بھی اللہ رب العزت ہمیں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہ تو بیت اللہ کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ رکھا ہے اور نہ ہی مسجد حرام کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ رکھا ہے۔ جو کچھ ہے وہ محض ہمارے حکم کے اندر ہے۔ جب تک ہم نے کہا تھا کہ مکہ مکرمہ میں رہو، اس وقت تک مسجد حرام کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر مل رہا تھا۔ لیکن اب ہم ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے نکل جاؤ، مسجد حرام کو چھوڑ دو، تو اب تمہارے لیے مسجد حرام میں ٹھہرنا جائز نہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، مینا کے قیام کے بعد میرے پیارے بھائیو، آپ کو ایک ایسی جگہ لے جائیں گے جہاں دور دور تک میدان ہی میدان پھیلا ہوا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ کوئی عمارت نہیں، سایہ نہیں، بلڈنگ نہیں۔ اس میدان کا نام ہے میدان عرفات۔ آپ کو میرے عزیز بھائیو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دن یہاں گزارنا ہوگا، اور وہ دن بھی اس طرح کہ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرنی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی جانب سے حکم یہ ہے کہ مغرب تک کھڑے ہو کر ہمیں پکارتے رہو، ہمارا ذکر کرتے رہو، ہم سے دعائیں مانگتے رہو اور قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہو، اور مغرب تک یہیں رہو۔ اور میدان عرفات کے اندر تو میرے پیارے بھائیو آپ خیمے بھی لگا سکتے تھے۔ اس کے بعد آپ کو ایک ایسے میدان کے اندر لے جایا جائے گا جہاں آپ میرے پیارے بھائیو خیمے بھی نہیں لگا سکتے۔ اس میدان کا نام ہے میدان مزدلفہ۔ لہذا جیسے ہی سورج غروب ہو، جیسے ہی سورج ڈوبے، اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم ہے کہ فوراً مزدلفہ کی جانب روانہ ہو جاؤ اور رات وہاں مزدلفہ میں گزارو۔ دیکھیں، عام دنوں کے اندر تو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو آپ فوراً مغرب کی نماز جلدی سے ادا کر لو۔ لیکن آج حکم یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو فوراً مزدلفہ کی جانب روانہ ہو جاؤ اور وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرو۔ اس حکم کے ذریعے بھی اللہ رب العزت ہم سب کو یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ جب ہم نے کہا تھا مغرب کی نماز جلدی ادا کرو تو جلدی ادا کرنا تمہارے ذمہ واجب تھا، اور اب ہم ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کی نماز تاخیر اور دیر سے پڑھو تو اب دیر سے ادا کرنا تمہارے ذمہ واجب ہے۔ لہذا کسی بھی وقت کے اندر کچھ نہیں رکھا جب تک کہ ہمارا حکم نہ۔ آپ دیکھیں، اس حج کی عبادت کے اندر اللہ رب العزت قدم قدم پر اپنے عام قانونوں کو توڑ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بندے، تیرا تو کام ہے ہی فقط ہماری عبادت کرنا، تیرا تو کام ہے ہی فقط ہمارا حکم ماننا، تیرا تو کام ہے ہی فقط ہماری اطاعت کرنا۔ لہذا کوئی بھی چیز اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی حقیقت نہیں رکھتی، اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب تک کہ ہمارا یعنی پروردگار کا حکم نہ۔ اس کے بعد دیکھیں میرے پیارے بھائی، حکم یہ ہے کہ مزدلفہ سے واپس پھر مینا میں آؤ، اور یہاں مینا میں آ کر کے 3 دن گزارے۔ یہاں ہم مینا کے اندر 3 دن کیوں گزارے؟ یہاں ہمارا کام کیا ہے؟ دیکھیں، مینا کے اندر ہمارا کام یہ ہے کہ مینا کے اندر 3 ستون ہیں جن کو جمرات کہا جاتا ہے۔ ہر بندہ روزانہ 3 دن تک 7 کنکریاں ان جمرات کو مارے۔
آپ ذرا میرے پیارے بھائیوں اس عمل کو عقل و خرد کی ترازو میں تول کر دیکھیں تو آپ کو یہ عمل فضول نظر آئے گا، آپ کو یہ عمل بیکار نظر آئے گا، آپ کو یہ عمل پاگل پن نظر آئے گا۔ دیکھیں ہر سال نہ جانے کتنے لاکھ مسلمان حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، اور ہر ایک کے سر پر یہ دھن سوار ہوتی ہے کہ میں ان جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماروں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی، اچھے خاصے تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ آدمی، لیکن جسے بھی آپ دیکھیں وہ کنکریاں تلاشتا پھر رہا ہے اور ان جمرات کو کنکریاں مار کر کے خوش ہو رہا ہے، لوگوں سے بتا بھی رہا ہے کہ دیکھو میں نے یہ عمل کر لیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کنکریاں مارنے والا عمل ایسا ہے جس پر اربوں خربوں روپے خرچ کیے جائے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت پھر سے ہمیں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بندوں کسی کام کے اندر عقل و خرد کی کوئی بات نہیں۔ جب ہمارا حکم آ جائے تو وہی کام جس کو تم دیوانگی سمجھ رہے تھے، وہی کام جس کو تم فضول سمجھ رہے تھے، وہی کام جو تمہیں بیکار نظر آ رہا تھا، وہی کام میرے پیارے بندوں ثواب کا کام بن جاتا ہے۔ لہذا جب ہمارا حکم آ گیا کہ ان پتھروں کو مارو تو بس مارو، اسی مارنے کے اندر تمہارے لیے اجر و ثواب ہے، اور اسی عمل کے ذریعے ہم پروردگار تمہارے درجات کو بلند کر رہے ہیں۔ آج میرے پیارے بھائیوں، ہم نے اپنے دلوں کے اندر عقل و خرد کے جو بت تعمیر کر رکھے ہیں کہ ہم شریعت کے ہر کام کے اندر حکمتیں تلاشتے ہیں، آج ہم شریعت کے ہر کام کے اندر مصلحتیں تلاشتے ہیں، آج ہم شریعت کے ہر کام کے اندر عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں، ہم یہ جملے کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کس لیے ہے۔ اس حج کی عبادت کے اندر اللہ رب العزت ان بتوں کو توڑ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بندے اس کائنات کے اندر اگر کوئی چیز قابل عمل ہے، اس کائنات کے اندر اگر کوئی چیز قابل تعمیل ہے تو وہ ہے محض ہمارا حکم۔ لہذا جب ہمارا حکم آ جائے تو پھر چاہے وہ تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے، وہ چاہے تمہاری عقل میں آئے نہ آئے، اسے چاہے تمہارے دل تسلیم کرے نہ کرے، ایک مومن کی شان ہے کہ اس حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دے اور اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں میرے پیارے بھائیوں صحیح معنوں میں اتباع، اسے کہتے ہیں صحیح معنوں میں اللہ رب العزت سے محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ حج بیت اللہ کر کے آتا ہے وہ ایسا گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے آتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ کچھ باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھی، آنے والے ہفتوں میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اور بھی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سمیت تمام مسلمانوں کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔